پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں میرپور خاص کے ہسپتال میں سے آج کل کے دور میں پاکستان جیسے ملک کے ریسورسز کے ساتھ پانی نہیں نکل پا رہا. لوگ مر رہے ہیں, حاملہ خواتین کے بچے ضائع ہو رہے ہیں. ہاسپٹل کے سامنے جو دل کے مریض ہیں ان کو دورے پڑتے ہیں اس ہاسپٹل کے سامنے. اور یہ ہاسپٹل صرف ایک ہاسپٹل نہیں ہے جہاں جہاں پر پانی کھڑا ہے, پانی وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے. آج کل کے دور میں ایسا ہمیں ناممکن سنائی دیتا اگر ہم نے آنکھوں سے یا کیمرے کی آنکھ سے نہ دیکھا ہوتا. ڈاکٹر سعید اختر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سجاد رنج جو رپورٹر ہے ڈیلی خبریں کے, انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے میرپور خاص سے. سجاد صاحب آپ کا شکریہ, لائن پہ رہیے گا. سعید صاحب ذرا اس معاملے کے اوپر واپس جاتے ہیں کہ آپ تو خود وہاں پہ موجود تھے, میں نے وہ ڈسکشن کے ویژولز بھی چلائے, تو آپ کا کیا سینس ڈیولپ ہوا کہ کیا پہاڑ جیسا مسئلہ ہے کیا, واٹ از دی ایشو دیر؟ میرا خیال ہے جو سارا مسئلہ ہے وہ ول کا ہے اور اس کا ایشو یہ ہے کہ پیپل ڈونٹ کیئر. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انکمپیٹنس کی انتہا ہے کہ وہاں پہ جو ایڈمنسٹریٹر ہیں, کہ وہاں کے جو سول سرجن یا جو سول ہاسپٹل کے ایڈمنسٹریٹر صاحب ہیں, وہ فرما رہے تھے کہ ای ڈی او نے ایک مرتبہ بھی وزٹ نہیں کیا. یعنی یہ کس قسم کا ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسر ہے کہ جس کا ہسپتال پانی سے بھرا ہوا ہے اینڈ ہی ڈز ناٹ وزٹ. ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ, اگر میں چیف منسٹر ہوں تو آئی ول فائر ہم انسٹنٹینیسلی, اس لیے کہ یہ تو انکمپیٹنس کی ایکسٹریم وہ ہو گئی. تو اس میں میرے خیال جو ٹریجڈی ہے وہ یہ ہے کہ لیک آف ول اس لیے ہے کہ جب کبھی بھی ایروگنس اور انکمپیٹنس مل جائیں گے تو وہ ایک ڈیڈلی کمبینیشن. مجھے یاد ہے کہ شفا ہاسپٹل میں بھی تو فلڈ آ گیا تھا نا ایک بار. شفا ہاسپٹل میں فلڈ آ گیا تھا اور ہم نے دن رات خود, یعنی ہم لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بالٹیوں سے پانی نکالا اور جو بھی پاسبل میکنزم پانی کتنے ودن 24 to 36 hours we were back in function. اور وہ بیسمنٹس تھے, وہ مجھے ویسے ہی یاد آ گیا. ٹھیک ہے سجاد صاحب, سارا قیمتی اکوپمنٹ بچایا ہم نے, اور یہاں پہ کروڑوں روپے کا قیمتی اکوپمنٹ ہے جو سب برڈ ہے, جو جس کی نوبڈی کیئرز کی کہاں سے آئے گا واپس. سجاد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سجاد صاحب یہ بتائیے گا, آپ تو وہاں کے رپورٹر ہیں, آپ کو تمام خبر ہے. ہم ذرا دور سے آ کے ہم نے کوریج کی, ہو سکتا ہے ہمارے تجزیے میں کوئی نقص رہ گیا ہو. آپ ہی بتا دیں کہ ہسپتال میں سے پانی کیوں نہیں نکل رہا؟ جی طلب ہسپتال سے پانی نہ نکلنے کا سبب ایک ضلع انتظامیہ کی نااہلی بھی ہے کہ انہوں نے 6 انچ کے پائپ لگا کے کوئی 1 ماہ سے پانی نکالنے کی کوشش ہے. یہ 13 ایکڑ کے رقبے پر پھیلا ہوا علاقہ ہے جس میں 6 فٹ تک پانی بھرا ہوا ہے. وہ ایک 6 انچ کے پائپ سے وہ پانی نکلنا ناممکن ہے, جبکہ ابھی ریسنٹلی 2 یا 3 روز سے انہوں نے وہاں پہ ٹینکروں کے ذریعے پانی نکالنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے, جو کہ ناکافی ہے, ان کی تعداد ناکافی پانی نکالنے کی. جی اچھا, یہ جو ٹینکروں سے کس طرح پانی نکالتے ہیں, کیا کرتے ہیں وہ؟ ٹینکروں سے بھی پانی بھر کے اور وہ تقریباً 4 یا 5 کلومیٹر دور کسی پران میں جا کے خالی کر کے پھر وہ ٹینکر دوبارہ آتے ہیں, پھر وہ ٹینکر پانی بھر کے پھر دوبارہ چلے آتے ہیں. اس طریقے سے انہوں نے یہ سلسلہ جاری کیا ہوا. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ ظاہر ہے اس ہسپتال میں بہت رش ہوتا ہوگا عام حالات میں جب یہ ٹھیک تھا؟ جی پہلے تو اس کی تقریباً 2000 سے زیادہ کی او پی ڈی ہوتی ہے, جو کہ ابھی تک 10 یا 15 تک رہ چکی ہے. اور وہ بھی ابھی ایسے حالات ہوئے کہ ریسنٹلی ابھی 11 اکتوبر کی رات کو 10 بجے اسکیم نمبر 2 کی رہائشی ہے ایک حاملہ خاتون تھی نورین قریشی, جن کی طبیعت خراب ہو گئی تھی. وہ موٹر سائیکل پر اپنے شوہر کے ساتھ سول اسپتال آئی تھی کہ سول اسپتال جانے والے روڈ پر 4 فٹ سے زیادہ پانی ہونے کے باعث وہ اوور ہیڈ برج کے ذریعے سول اسپتال کے گیٹ پہ پہنچی ہے, جہاں پر پہلے سے 5 سے 6 فٹ پانی تھا. جہاں پر اس کی زیادہ طبیعت خراب ہوئی اور بر وقت وہ ہسپتال میں نہ پہنچ سکی ہے, جس کی وجہ سے اس کا 6 ماہ کا حمل ضائع ہو گیا. بدقسمتی یہ ہے کہ سول اسپتال میں گائنی وارڈ سمیت بچوں کے وارڈ, دل کا وارڈ, سرجیکل وارڈ, ای این ٹی وارڈ سمیت 10 سے زائد جو ہے وارڈ بند کیے ہوئے ہیں. اور سول اسپتال انتظامیہ اور سول اسپتال میں ضلع انتظامیہ اور وزارت صحت کی جانب سے کروڑ روپے کا فنڈ آتا ہے, جس کا آج تک نظر نہیں آ رہا کہ وہ فنڈ کہاں استعمال ہو رہا ہے. اچھا یہ بتائیے گا سجاد صاحب کہ اتنے یہاں سے تو نمائندگان اتنے معتبر ہیں, ساری سیٹیں پیپلز پارٹی کے پاس ہے نا؟ جی جی. اچھا تو یہ تمام لوگ جو ہیں یہ اکٹھے ہو کے, کیونکہ ایک ہی بڑا ہسپتال ہے اور 2000 کی او پی ڈی ہوتی ہے آپ نے فرمایا نارمل حالات میں, اور پتہ نہیں کتنے بڑے رقبے پر محیط وہ لوگ ہیں جن کی توقعات وابستہ ہیں, تو یہ ان میں سے کسی نے چکر لگایا, کوئی کیمپین چلائی کہ چلے پانی نکالے, کوئی جیسا اسکول کے بچے, کوئی ایسا نظارہ دیکھا پچھلے دنوں میں آپ نے, کوئی 7 ایک ہفتے میں؟ نہیں جی,
कोई सियासी पार्टी का रुकन यहाँ पे नहीं आया। हालांकि वजीर आला साहब ने भी 2 से 3 यहाँ पे दौरे कर चुके हैं, वजीर आजम साहब ने भी एक दौरा किया, लेकिन मिर्पुरा शहर में कोई भी काबिल जिक्र शख्सियत नहीं आ सकी है। और यहाँ के लोकल MNA MPA जो दफ्तरों में बैठ के मीटिंग और उनकी बहाली और इमदादी कार्रवाई की सरगर्मी के इजलास मुनक्किद करते हैं, लेकिन इन्होंने कोई दौरा नहीं किया है यहाँ सिविल हॉस्पिटल का। अच्छा, लाइन पे डॉक्टर साहब, नो, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ये आपका हॉस्पिटल है, सबमर्ज हो गया है, आप क्या करते हैं? देखिए, मैं ये बताता कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब तक कि वो हॉस्पिटल से पानी नहीं निकल जाता, हम में से सब लोगों को वहां पे मौजूद रहना चाहिए था। दिस इज हाउ इट सी द थिंग इज, सेंस ऑफ ओनरशिप की जरूरत है ना, कि दिस इज माय हॉस्पिटल। देखिए 6 इंच के पाइप से वो जो उन्होंने साहब ने मुझे बताया कि वो जिस वक्त हम पहुंचे हैं वहां पे, विच इज ऑलरेडी टू लेट, वहां पे वो कह रहे थे कि 6 इंच पानी कम हुआ है 3 हफ्तों की निकासी के बाद, 6 इंच के पाइप से। तो मैं ये पूछता हूं कि क्या पाकिस्तान में पंप्स की कमी है? क्या पाकिस्तान में पाइपों की कमी है? अगर आप कुछ भी नहीं करें तो जो आर्मी की जो ये जो इंजीनियरिंग विंग है, सिर्फ उनसे रिक्वेस्ट कर लें कि आप आइए, अपने बड़े ये लोग बड़े एक्सपर्ट लोग हैं, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। मैं फिर इसी बात की तरफ आता हूं कि विल की कमी है। तो आप देखते कि कहां पर क्या बड़े पंप्स अवेलेबल हैं? आप 10 पंप लगाइए उसमें बड़े, और उन साहब ने मुझे बताया कि कराची में उनके पास बड़े पंप मौजूद है। याद है एक मरतबा कराची में बहुत ज्यादा फ्लड आ गया था, तो उन्होंने वो बड़े पंप लगा के, और वो जो क्लिफ्टन के नीचे के ब्रिज में पानी आ गया था, निकाला। तो एक्चुअली हमने चीफ सेक्रेटरी को कॉल करने की कोशिश की कि भाई आप इसमें आके हेल्प करें, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं। आप क्या मीडिया की कैंपेन भी चलाते हैं, हेल्प मांगते करना? बिल्कुल, ऑल आउट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए कि माइनॉट नॉर्थ डकोटा में मैंने देखा कि लोग आके बच्चे बच्चियां सैंड बैग भर के वो बंद बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो देखें, ये तो आपकी अपनी प्रॉपर्टी है। दिस इज, जब तक आपकी सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं होगी, आपके अंदर प्राइड है कि भाई ये मेरा अस्पताल है, मैंने इसको बचाना है। अब अगर ईडीओ वहां पे आया ही नहीं तो आप इससे सेंसिटिविटी का अंदाजा। हेटी में भी आपने काम किया, राइट? अब हेटी को अगर आप कंपेयर करें तमाम मामलात में, तो कहते हैं किधर हेटी और किधर पाकिस्तान, मतलब बावजूद मसाइल के। बिल्कुल ऐसे ही। ऐसी बदइंतजामी हेटी में देखिए, बदइंतजामी हेटी में जरूर थी, लेकिन इसके बावजूद जो लोग थे, जिस वक्त डिजास्टर हो गया, यानी ठीक है हेटी में बहुत करप्शन है, लेकिन जब हम पहुंचे वहां पे तो एवरीबडी दैट वी मेट, कुछ चर्च के लोग थे, कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस के लोग थे, उन्होंने इस कदर हमें, यानी दे जस्ट वांट टू से अच्छा हम क्या करें आपके लिए, यानी ये चीज है कि किस तरह से हम आपकी मदद कर सकते हैं। और यही एक्चुअली एक नेचुरल रिस्पांस है। यहां पे जो मैं समझता हूं जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जब चीजों के अंदर लोगों की ओनरशिप नहीं होगी, उनकी प्राइड नहीं होगी। अगर मैं किसी अस्पताल का इंचार्ज हूं या एक मैं डिपार्टमेंट का इंचार्ज हूं, तो ये मेरी प्राइड है कि यार ये मेरा डिपार्टमेंट बच जाए, आई हैव टू सेव इट। और उसमें फिर आप लोग अनाउंस करें, मस्जिदों में अनाउंस करें, और लोग आएंगे मदद करने के लिए। बिल्कुल आएंगे, ठीक है ना? अकाउंटेबिलिटी भी, अकाउंटेबिलिटी, ओनरशिप और अकाउंटेबिलिटी।